السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 اور 14، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو لوگ دین پر مضبوطی سے جم جاتے ہیں، دین پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ٹھکانہ جنت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی عقیدے پر، پھر اسی ایمان پر ڈٹے رہے۔ جب یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ ہی کی صرف بندگی کریں گے، اس کے حقوق کو پہچانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی ایمان اور عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہے، ڈٹے رہے، استقامت اختیار کیے، ایسے لوگوں کا کیا انعام ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا اکرام ہے، انعام ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے۔ ایسے لوگ تو اللہ کے ولی ہیں، جو لوگ اللہ پر خالص طور پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اسی دین اور عقیدے پر ڈٹے رہے، خالص توحید پر قائم رہے، تو ایسے لوگ تو اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے لوگوں پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں کوئی غم ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، ایسے لوگ تو جنت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو تذکرہ کر رہا ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ بتا رہا ہے۔ کہا اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ تو جنت والے ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جنت میں جو جائیں گے، اللہ کے نیک بندے جو جنت میں داخل ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، بس اتنی ہی زندگی جنت کے اندر اللہ نے بنا کے رکھی ہے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ اس میں نہ بوڑھے ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پریشان ہوں گے، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اسی عمر پر، اسی زندگی پر، اسی جوانی پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں جنت میں ہوں گی، وہ ساری نعمتیں ہمیشہ ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ شروعاتی دور میں خوب اچھی اچھی نعمتیں مل گئی کھانے پینے پہننے کی، اور جیسے جیسے عمر کٹ رہی ہے، گھٹ رہی اور دن بڑھ رہا ہے،
جنت کی نعمتیں کم پڑ گئی، نہیں، خالدین فیہا، جس حالت میں وہ ہوں گے اسی حالت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جنت کی نعمتیں کبھی فنا نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جنتی والوں کی عمر کبھی گھٹے گی نہیں۔ 33 سال کے نوجوان کی حالت میں ہر بندے کو، نیک بندے کو جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا، اسی عمر پر وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے؟ جو لوگ ایمان اور عقیدے پر صحیح معنوں میں ڈٹے رہے، استقامت اختیار کیا، نیک عمل پر ڈٹے رہے، مرتے دم تک اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کیا، عبادت کیا۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ اس عمل کا بدلہ ہے جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے اندر جو ہم نیک کام کر رہے ہیں اس کا اصل بدلہ ملے گا کب؟ جنت کے اندر۔ بہت سارے مسلمان، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ نیک کام کر رہے ہیں دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جانا چاہیے، بس دنیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ بہترین بدلہ ہے اس عمل کا جو دنیا کے اندر وہ کرتے تھے۔ تو ہماری جو بھی نیکی ہے، ہمارا جو بھی عمل ہے، ہمارا جو بھی خیر کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ، بہترین بدلہ جنت کی نعمت کی شکل میں عطا کرے گا۔ تو ہم نیک کام دنیا کے اندر کریں ضرور، لیکن اس بدلے کا ثواب اور اس نیک عمل کا ثواب، یہ بدلہ دنیا کے اندر چاہنے کی زیادہ کوشش نہ کریں۔ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہماری سوچ یہ نہ ہو کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، نیکیاں ہو، ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہماری سوچ صرف کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ مقصد نہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیا تو ہم کو دنیا میں یہ ملنا چاہیے، دنیا میں ہم کو یہ مل جانا چاہیے، دنیا ہم طلب کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چاہت سے دے دے تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نوازتا ہے، تو ہم جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم کو آخرت میں جنت کی شکل میں بدلہ عطا فرمائے گا، اور اس سے بہتر، اس سے بڑا، اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ ہماری محنت اور ہمارے عمل سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ثواب عطا کرے گا۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین پر ڈٹے رہیں، دین پر استقامت اختیار کریں۔ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم جب اس کو کرنا شروع کریں تو ایسا نہیں کہ ہم نے آج کیا، ہفتہ بھر کیا، 10 دن کیا، مہینہ بھر کیا، پھر اس کام کو چھوڑ دیے، یہ استقامت نہیں ہے۔ نماز کی پابندی شروع ہم نے کی تو نماز پڑھتے رہنا ہے، ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ ہے استقامت۔ یہ استقامت نہیں ہے کہ ہم نے 1 مہینہ پڑھا رمضان کے مہینے میں، پھر چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ہفتہ ہفتہ پڑھنا شروع کر دیا، یا کبھی جوش آیا تو ہم نے نیک کام کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ مرتے دم تک دین پر، نیک عمل پر، توحید پر، صحیح عقیدے پر جم جائے، چاہے جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں آئے، دقتیں آئے، ہر حال میں، ہر موقع پر دین پر استقامت اختیار کرنے والے بنے۔ اسی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو دین پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر استقامت اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام